اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عربی لوگ بڑی داڑھی والے کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مجھے داڑھی چھوٹی کروانی پڑتی ہے۔ اب کیا کروں؟ ٹھیک ہے، چھوٹی کروا لیں، اتنی چھوٹی نہ کروائیں کہ چہرے کی کھال نظر آنا شروع ہو جائے۔ جس طرح ہمارے کرکٹرز نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس طرح کی داڑھی رکھ لیں۔ باقی وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہی ہے۔ لمبی داڑھی والوں نے تو یہاں لوگوں کو سکون سے نہیں زندگی گزارنے دے رہے، تو اس میں اگرچہ داڑھی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اوور آل کوئی امیج اچھا نہیں ہے مولویوں کا، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی میں اگر دکان پہ جاؤں نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں داڑھی والے سے چیز نہ ہی لوں، کیونکہ وہ اپنی داڑھی کے پیچھے ہی یہ ساری بےایمانی چھپائے نہ بیٹھا ہو۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، الا ماشاء اللہ، اس میں داڑھی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن داڑھی مس یوز ہو رہی ہے۔ یہ جتنے گنڈے بدماش ہیں دیکھیں، انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم داڑھی کو کنڈیم نہیں کر رہے، لیکن اوور آل یعنی دیندار طبقہ ہو یا بے دین طبقہ، انہوں نے داڑھی کو ایک اپنے لیے ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہوا ہے۔ اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام دن میں 1,00,000 یا 2,00,000 دفعہ پڑھنا کیسا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ 1,00,000 2,00,000 دفعہ تو کوئی بھی وظیفہ تعلیم نہیں کیا گیا۔ نبی الاسلام کے جو وظائف ہیں یا وہ 100 دفعہ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، یا 33 دفعہ ہوں گے، یا 10 دفعہ ہوں گے، یا 3 دفعہ ہوں گے، لیکن یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں یہ حدیث ضرور موجود ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور سے ریکویسٹ کی مجھے کوئی نصیحت کرے، فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اسی طریقے سے ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لیکن لاکھوں میں وہ چیز نہیں ہے۔ وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ طارق جمیل صاحب کو بھی ایک بندے نے کہانی کرا دی تھی کہ وہ روزانہ 1,00,000 دفعہ دروشی پڑھتا ہے۔ پھر ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 1,00,000 سیکنڈ بھی نہیں ہوتے، تو یہ کون سا درود شریف ہے جو 1,00,000 دفعہ روزانہ پڑھا جا رہا ہے؟ جبکہ نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ٹوائلٹ بھی جانا ہے، کچھ بھی نہ کرے تب بھی 24 گھنٹوں میں آپ جو 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا درود شریف ہے جس کو آپ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہے مطلب وہ عقل سے ماورا لگتی ہیں، لاجیکلی پاسبل نہیں رہا۔ یہ ایشو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام یا صفات ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے، تو بالکل جائز ہے۔ انڈیویجول آپ جو بھی نفلی عبادت کریں وہ درست ہے۔ اجتماعی طور پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جاری کرنا تو وہ بدعت ہوگا۔ کسی غیر مسلم اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ ہاں، اہل کتاب کی عورتیں حلال کی گئی ہیں مسلمان مردوں کے لیے سورۃ المائدہ کے اندر، لیکن مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک تفرد ملتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ سورۃ البقرہ میں جو آیا ہے کہ مومنین نے مشرکین کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مشرکات کے ساتھ شادی نہیں کرنی، اور اس سے بڑا کوئی شرک نہیں کہ کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے اور ایسی عورت کے ساتھ ہم شادی کر لیں۔ وہ اہل کتاب کو مشرک کی کیٹیگری میں بت پرست مشرکین کے ساتھ کھڑا کرتے تھے، لیکن یہ ان کا تفرد ہے، صحابہ کرام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ قرآن کو بھی پتا تھا اہل کتاب مشرک ہے، لیکن قرآن نے بت پرست مشرکین اور اہل کتاب مشرکین میں فرق کیا، اور یہی بات میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے، وہ آپ نے فرق رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلمہ گو مشرکین کو ان مشرکین کی کیٹیگری میں فال کرنا شروع کر دیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ قرآن و سنت کے مطابق بہو پر ساس کی خدمت لازم نہیں، تو بیٹا روزی کمائے یا ماں باپ کی خدمت کرے؟ بھئی ماں باپ کی کیا خدمت کرنی ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے تو ساتھ نہیں رہنا ہوتا نا۔ بیماری والا معاملہ ہو جائے گا وہ ایک الگ چیز ہے، باقی عام حالت میں ماں باپ کی خدمت یہی ہے کہ آپ نے ان کو کھانا پینا، کپڑے، رہائش اور اس طرح کی چیزیں دینی ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کریں۔ ہر وقت تو کوئی خدمت، کوئی ان کے پاؤں تو نہیں دبانے ہوتے ہر وقت
اللہ یہ کہ کوئی بیماری والا معاملہ ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی وائف سے ہی ریکویسٹ کریں اور کچھ لوگ کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں. اور اس میں ساتھ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ جسارت کر کے یہ پوچھ لوں کہ جب آپ کی وائف کی والدہ بیمار ہوگی تو اس کی خدمت کے لیے پھر آپ جائیں گے وہاں؟ نہیں، یہ بھی سوچنا چاہیے نا. نہیں، آپ کی ماں بیمار ہے تو وہ آپ کی بیوی اس کی خدمت کرے گی، تو جب اس کی ماں بیمار ہوگی اس کی خدمت بھی پھر وہ نہیں کرنی ہے. تھوڑا غور و تفکر کریں، اپنے معاملات کو اخلاقی جو اقدار ہیں ان کے مطابق لے کے چلیں. کیا غسل جنابت میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنا کافی ہے یا پورا وضو کرنا چاہیے؟ وضو کرنا سٹارٹ میں سنت ہے، اگر وہ نہیں بھی کوئی کرتا الٹیمیٹلی پورے جسم پہ جب آپ پانی بہاتے ہیں تو ان جگہوں پہ بھی پانی بہہ جاتا ہے. لیکن وہ ترتیب اس طریقے سے، وضو سے بھی پہلے استنجا کرنا ہے تاکہ استنجے والی جگہ جو ہے وہ غسل کے دوران خشک نہ رہ جائے. ظاہر ہے اس زمانے میں پانی بھی تھوڑا تھا، اب تو یہ شاور کی فیسلٹی ہے، ہمیں اتنی تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا. باقی غسل کے اوپر تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں، مشکات کا پہلا چیپٹر پڑھ لیں آپ غسل سے متعلق. کیا نکاح میں 3 کلمے پڑھنا ضروری ہے؟ 6 سنے تھے، یہ 3 کہاں سے آ گئے؟ تو نہ 6 والی بات ہے، نہ 3 والی بات ہے، نہ 1 والی بات ہے. کلموں کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس کے لیے نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول، حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں، یہ ٹوٹل دین ہے جی. باقی یہ چیزیں خود سے بنا لی ہیں لوگوں نے. جس شخص کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے تو کیا وہ بخش دیا جاتا ہے؟ اگر اس کے باقی عقائد درست ہوئے تو. کسی کا موت کے وقت کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح عقیدے پہ مرا ہے. کلمہ تو اس نے پڑھ لیا. کئی قادیانی کلمہ پڑھ کے مرے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کئی بریلوی کلمہ پڑھ کے مرے، کئی دیوبندی ہیں، کئی اہل حدیث ہیں. اگر یہ دلیل ہے تو ذرا ایک دوسروں سے مجھے لکھوا کے دیں یہ دلیل ہے. ہاں، کتنا عرصہ انہوں نے ایک مت مشہور کی ہوئی تھی کہ جی ہمارے بزرگوں کی لاشیں سلامت نکلتی ہیں. کشمیر جہاد میں کئی مجاہدین کی لاشیں سلامت نکلی ہیں جماعت الدعویٰ کے، اہل حدیث کے. تو کوئی بریلوی تو اہل حدیث نہیں ہوا ان لاشوں کو دیکھ کے. یہ چھوڑ دیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. نہ لاش کا سلامت نکلنا، نہ کسی کا موت کے وقت کلمہ پڑھنا. باقی وہ جو حدیثیں ہیں جس کا آخری کلام ہو بشرطے کہ باقی ساری چیزیں بھی ہوں تب. باقی آخری وقت میں اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، یعنی ایک بندہ ہے بد عقیدہ ہے. اب بد عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ بریلویوں کے نزدیک وہ بد عقیدہ ہے. میں ایک بریلوی سے پوچھتا ہوں کہ ایک بد عقیدہ گستاخ رسول وہابی ہے، وہ جہاز میں سفر کر رہا ہے اور وہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاز کریش کر جاتا ہے. تو آخری کلام اس کا کلمہ ہو گیا، جنت میں جائے گا؟ کہے گا نہیں، سیدھا جہنم میں گیا. جنید جمشید کو نہیں کہہ رہے وہ. وہیں ان کا مولوی بھرا ہوتا تو اس کو شہید کہنا تھا. جنید جمشید جب وہ ایک جہاز کے حادثے میں شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جہنم واصل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کہیں گے نہیں جی وہ کلمہ پڑھ لیتے کیا ہوا ہے، عقیدے تو وہی لے کے گیا نا دنیا. تو جی تھوڑے واسطے بھی یہی جواب ہے. لو سامو، عہد الست لینے کے بعد ہم سے یادداشت کیوں چھین لی گئی؟ یہ ہماری انسٹنکٹ میں ڈال دیا گیا. ہم سے تو کئی چیزوں کی یادداشت چھین لی گئی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ یاد ہے کہ انہوں نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں؟ مجھے تو کوئی نہیں یاد. تو آپ نے صرف عہد الست کو پکڑا ہوا ہے، اور چیزیں بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، صرف ہماری انسٹنکٹ میں وہ چیز ڈال دی گئی. اگر آپ ہاتھ باندھنے کا معیار کونی تک کہتے ہیں تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا معیار کم کیوں ہے؟ بھائی ہاتھ کا لفظ ادھر تک بھی بولا جاتا ہے، ادھر تک بھی بولا جاتا ہے، ادھر تک بھی بولا جاتا ہے. یہ سارا ہاتھ ہی ہے. تو چور کے ہاتھ یہاں تک کاٹنے یہ حدیث میں آئے، وہ کلیریفائی کیا گیا کہ ہاتھ کاٹنے سے مراد کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہاتھ میں نہیں آتا، یہ بھی ہاتھ میں آتا ہے، یہاں تک ہاتھ ہے. آپ کے لیے پھر پھکی یہ ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے. پھر تیمم میں آپ کونیوں تک کیوں تیمم کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر آپ یہیں تک کر لیا کریں، وہاں پہ بھی ہاتھ کا ذکر ہے. اور ایسی روایتیں بھی ہیں جن میں صرف اتنا تیمم کیا گیا ہے. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور ایسی روایتیں بھی ہیں جن میں کونیوں تک تیمم ہے اور کندھوں تک تیمم والی بھی ہیں روایتیں. بخاری مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، تینوں طریقے موجود ہیں.
لو سامو پھر گھر والوں سے چوری کورٹ میرج کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ولی کے متعلق بھی بتائیں. اگر تو یہ سوال کسی لڑکے کا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی کے لیے جو کنواری لڑکی ہے ولی کی اجازت ضروری ہے، ادروائز تو آپ نے بگایا ہے، نکاح اسٹیبلش نہیں ہوگا ولی کی اجازت کے بغیر. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو کیا پیچھے والے نمازی آگے جا سکتا ہے؟ جی بالکل آگے جانا چاہیے. اگر پہلی صف میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ صف چھوڑ گیا تو جو پیچھے بالکل کھڑا ہے وہ 2 قدم آگے چل کے تیسرے قدم میں اس صف میں شامل ہو جائے، یا وہ ساتھ والے اس کے ساتھ یوں ہوتے جائیں. جگہ کو آپ نے فل کرنا ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اکیلے بندے کی نماز صف میں نہیں ہوتی، لیکن یہ اس صورت میں جبکہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور آپ دوسری صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. اگر اگلی صف میں جگہ خالی نہیں ہے اور آپ اکیلے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس معاملے میں اختلاف ہے محدثین کے ہاں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر اس پہ یہ حدیث نہیں لگے گی، لیکن بعض دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آگے سے ایک نمازی کو پیچھے کر کے اپنے ساتھ کھڑا کرے گا تاکہ صف اس کے لیے بھی بن جائے، کیونکہ صف میں کم از کم 2 بندے ہونا ضروری ہے. اگر قبروں پر عمارتیں بنانا حرام ہے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو عمارت میں دفن کیا گیا. جی یہ آپ نے جواب خود ہی لکھ دیا ہے. حضرت ابوبکر اور عمر کو عمارت میں دفن کیا گیا، ان کی قبر پر عمارت نہیں بنائی گئی. یہ بات دیکھ لیں، اس میں جواب خود موجود ہے. ان کا مزار نہیں بنایا گیا. اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے تو یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی 3 بیٹیاں اپنی زندگی میں دفن کی ہیں، جوان جو فوت ہوئی، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان کے قبروں کے اوپر عمارتیں بنوائیں، ان کے 40ویں تیجے کروائے. حضرت ابوبکر عمر تک تو ہم بعد میں پہنچیں گے نا. حضور جب خود دنیا میں موجود تھے، آپ کی اپنی بچیاں فوت ہوئی ہیں جوان. پھر حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہل البیت میں سے سیدہ فاطمہ فوت ہوئی ہیں. مولا علی نے ان کا کوئی مقبرہ بنوایا؟ یہ آج بریلویوں نے اور شیعوں نے پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ سعودی حکومت نے مزار شہید کر دیے. مزار شہید کہاں سے ہوتے ہیں؟ حرام چیز تو شہید نہیں ہوتی ہے، حلال چیز شہید ہوتی ہے. جو مزار بنے ہی 650 سال بعد ہے. سلطنت عثمانیہ نے اپنا شوق پورا کیا ہے. انہی شیعہ سے پوچھیں کہ انہوں نے 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے، شیعہ کا مسلح نہیں تھا، کہتے ہیں نہیں بہت غلط تھا یہ. وہی سلطنت عثمانیہ مزار بنا دے وہ ٹھیک ہوگی، اور سعودی حکومت ہٹا دے تو غلط ہوگی. بھئی ٹھیک وہ ہیں جنہوں نے نہیں بنائے. گنبد خضرا بھی 650 سال بعد رکھا گیا، اس میں میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے. رہا یہ حجرہ عائشہ والا معاملہ، یہ نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی جو ترمذی میں حدیث ہے. نبی کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے، کیونکہ وہ نبی کے لیے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے. اس سے حضرت ابوبکر نے یہ رزلٹ نکالا. باقی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ان کے ساتھ دفن ہونا وہ ان کی خواہش تھی، اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئیاں بھی موجود تھیں اس حوالے سے. اور ریاض الجنہ وہ حصہ ہے، وہاں انہوں نے دفن ہونا اپنے لیے بہتر سمجھا، اور وہ ریکویسٹ کی. اما عائشہ نے ان کو اجازت دے دی. حجرہ عائشہ پہلے سے موجود تھا، یہ نہیں ہوا کہ بعد میں مزار بنا لیا گیا. اور گنبد خضرا تو رکھا گیا 650 سال کے بعد، اور وہ بھی پہلے وائٹ کلر کا تھا. گرین کلر 1837 میں ہوا ہے، 200 سال نہیں ہوئے اس گنبد خضرا کو، 1837 میں. اور وہ بھی پھر ایک تاریخی واقعہ ہے، وہ یہ نہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آسمانی بجلی گری تھی، وہ سارا گنبد جل گیا تھا، پھر دوبارہ سے مرمت کر کے اوپر رکھا. نماز میں کسی بھی رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کی ترتیب ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی، دوسری میں آل عمران پڑھی. حالانکہ ترتیب میں آل عمران پہلے ہے، نساء بعد میں. نماز میں تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ بتا دیں اور ریفرنس بھی دے دیں. نماز کے تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام یوں ہلکا بناتے تھے. مسلم شریف میں 4 حدیثیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بناتے تھے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ انگوٹھے کو
یہ اس انگلی کے یہاں پہ رکھ کے، اسے کہتے ہیں 53 کا عدد، یوں یہ دو طریقے سے انگلی اٹھانا ثابت ہے، اور ابو داؤد اور ترمذی اور سنن نسائی میں آتا ہے کہ دعاؤں کے درمیان ہلکی سے اسے حرکت بھی دیتے تھے۔ مسلم شریف میں تو صرف انگلی اٹھانے کا ذکر ہے، اور پورے تشہد میں ہے، یہ نہیں ہے کہ اشہد اللہ پہ اٹھانی ہے الا اللہ پہ گرانی ہے، نہیں، پورے تشہد میں انگلی اٹھا کے رکھنی ہے۔ مسلسل اٹھا کے رکھے تب بھی درست ہے، اور اگر دعاؤں میں اسے حرکت دیں تو بھی درست ہے۔ میں اس فتنے کے دور میں دعوت کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، کوئی ویڈیو شیئر کروا سکتا ہے، کوئی قرآن و سنت سے ریفرنس شیئر کروا سکتا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو کوالٹیز دی ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کریں، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے میری مجلس 50 دیکھیں، میں نے دعوت کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اور کس فرقے کے بندے کو کیسے دعوت دینی ہے سب کچھ بتایا ہے۔ عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ یہی لکھیں عورت اور مرد کی نماز میں فرق، تو میری ویڈیو تفصیلی کھل جائے گی۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا مرد کے لیے ریشم کی کچھ مقدار پہننا جائز ہے؟ جی، مسلم شریف میں ہے کہ 4 انگلی تک نبی الاسلام نے اجازت دی ہے، اتنی چوڑائی تک ریشم، اس سے زیادہ جو ہے نا حرام ہے۔ اس میں آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی الاسلام کا بھی جو کرتا تھا اس میں ریشم کی گوٹ موجود تھی، 1 انگلی تک چوڑی، یا 2 تک، یا 3 یا 4 تک، اس سے زیادہ پہننا حرام ہے۔ اس پہ بھی تفصیلی ویڈیو ہے۔ امام حنیفہ کو زہر کیوں دیا گیا؟ وہی پولیٹیکل ریزن تھی، چونکہ امام حنیفہ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے کو جائز سمجھتے تھے، اور اہل البیت کے حق میں انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا، تو خلیفہ منصور جو ہے وہ ان سے ناراض تھا۔ امام حنیفہ کی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ یہ تو ہم بھی حنفیوں سے پوچھ رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے، آپ کو اگر مل جائے تو ہمیں بتائیے گا۔ فقہ الاکبر ایک کتاب ہے، وہ چھوٹی سی، وہ عقیدوں کے اوپر ہے، وہ بھی حنفیوں کے کام کی نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی الاسلام کے ماں باپ کفر کی حالت میں گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں جی، تو ان سے پوچھے امام حنیفہ کا عقیدہ تو 295C والا تھا۔ آن لائن بٹ کوائن کی خرید و فروخت سے پیسے کمانا کرنسی کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ اجازت ہے آپ ضرور کریں، جن ملکوں میں نہیں ہے وہاں پہ نہ کریں۔ کسی غیر مسلم دوست کی بیمار پرسی یا مصیبت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ بالکل کریں جی، دنیا اور آخرت کے لیے کریں، جب تک زندہ ہے دعا کریں گے۔ مرنے کے بعد سورہ توبہ میں آیا کہ مغفرت کی دعا نہیں ہوگی مشرکین کے لیے۔ ہمارے امام مسجد غریب ہیں، ان کو فطرانہ دے دیا میں نے بغیر بتائے کہ یہ فطرانہ ہے، کیا ٹھیک ہے؟ جی، بغیر بتائے دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، بتائے بغیر دینا ہوتا ہے، لیکن یہ تحقیق ضرور کر لیں کہ اس بندے کو لگتا بھی ہے کہ نہیں، یہ نہ وہ سید ہو یا وہ امیر آدمی ہو، اس کو لگتا ہی نہ ہو، یہ 2 چیزیں دیکھ لیں، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں، دے۔ کیا اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کرنے سے گناہ ملتا ہے؟ جھوٹ تو بھائی جھوٹ ہی ہے، صرف جو اجازت ہے جھوٹ بولنے کی وہ کسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ میاں بیوی کا جو اس طرح کا جھگڑے والا معاملہ ہے اس میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا میٹھا نہیں ڈال دینا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میٹھا ہلکا ہی رکھیو۔ میں بحری جہاز میں نوکری کرتا ہوں، ہم جب کراچی بندرگاہ پر رکے ہوتے ہیں تو جہاز پر جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاز پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ ویسے جمعہ پڑھنا ضروری تو نہیں ہے آپ کے لیے اگر آپ مسلسل سفر میں ہیں، ہاں جب آپ سٹی میں آ جائیں پھر آپ جمعہ پڑھیں، لیکن اگر آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ نے کچھ عرصہ یہاں پہ قیام کرنا ہے تو جمعہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جمعہ نہیں ہے، یہ تو گاؤں میں بھی جمعے کے قائل نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے گاؤں میں ہزاروں مسجدیں ہیں بریلویوں اور دیوبندیوں کی جس میں جمعہ ہو رہا ہے، لیکن فقہ حنفی کے تحت وہ جمعہ نہیں ہو رہا، وہ حرام کے مرتکب ہیں۔ یہ جمعے صرف انہوں نے اس لیے شروع کرائے ہیں کہ اہل حدیث نے شروع کیے تھے، انہیں لگا ہماری پبلک وہاں چلی جائے گی، انہوں نے اپنی فقہ ہی بدل لی ہے۔ جس طرح آج فقہ حنفی والوں نے اپنی فقہ بدل لی ہے، ان کے امام صاحب تو کہہ کے گئے تھے کہ خاوند اگر گم جائے 120 سال تک بیوی انتظار کرے گی، آپ یہ کہتے ہیں نہیں 4 سال، اور وہ فقہ مالکیہ کا فتویٰ چوری کیا انہوں نے۔
تو ادھر بھی انہوں نے اپنی فقہ بدل لی ہے. حالانکہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں فقہ حنفی کے اوپر نقد کی تھی کہ یہ ان کا فتویٰ غلط ہے کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا, اور باقاعدہ انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں. ہمارے نزدیک گاؤں میں جمعہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پریفریبل یہ ہے کہ شہر میں بڑی جامع مسجد میں جمعہ ہو. اگر آپ پرائورٹی کی بات کرتے ہیں تو شہر میں بھی جو یہ 50 مسجدیں جمعہ کی آپ نے بنائی ہوئی ہیں نا صرف چندے اکٹھے کرنے کے لیے, یہ بھی درست نہیں. مسجد شہر میں ایک ہی ہونی چاہیے جمعے کی. جائیں ایران میں دیکھیں, پورے شہر میں ایک ہی مسجد ہوتی ہے, جامعہ مسجد ایک ہوتی ہے, لاکھوں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چپے چپے پہ جامعہ مسجد ہے. تو پھر آپ نے جہاں چندوں کی باری آتی ہے, جہاں آپ کے اپنے فرقوں کی باری آتی ہے, اپنے مسئلے خود ہی بدل لیتے ہیں, تو یہ بتایا کریں کہ ہمارے مسئلے جعلی ہیں. ہلاکو خان نے بغداد میں مسلمانوں کا تمام علوم جلا دیا تھا, کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس دور میں علماء رہ گئے تھے اور وہ شیعہ تھے. دیکھیں جی, کتابیں تو انہوں نے جلائی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, تباہ و برباد کی ہے. باقی ہلاکو خان صرف ذمہ دار نہیں ہے, مسلمان خود ذمہ دار ہیں جی. ان سے پہلے ہی بہت تباہی کر چکے تھے مسلمان اپنی. مسلمان کا سارا بیڑا غرق تصوف نے کیا جی. کرٹیکل تھنکنگ جو رک گئی, تو ہلاکو خان کے تو متھے لگ ہی گیا وہ, اس سے پہلے کافی تباہی ہو چکی تھی. اس طرح کے الفاظ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد, یعنی کیا سپرد, کسی بندے کو بھیجتے ہوئے؟ نہیں جی نہیں, غلط ہے. تو رسول کے سپرد کہاں سے ہو گیا؟ اللہ کے سپرد ٹھیک ہے, یہ تو بات بالکل غلط ہے. نبی الاسلام نے تو اس سے منع کیا. آپ کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئتا, جو اللہ کی مرضی اور جو آپ کی مرضی. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے, امام بخاری الادب المفرد میں لے کے آئے ہیں کہ جب آپ نے تکوینی تقدیر کے معاملات ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں. ہاں, دین کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے, وہ صحابہ بھی کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم. لیکن جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جو اللہ کا علم ہے, جو اللہ نے کسی کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. بالکل. کیا اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ میں قسطوں پر گاڑی خریدنا ایک جیسا؟ نہیں جی, ایک جیسا نہیں ہے. اسلامک بینکنگ جو ہے وہ منی اگینسٹ گڈس کا کاروبار کر رہی ہے, اور جو دوسری بینکنگ ہے وہ پیسے کے بدلے پیسے کا کام کر رہی ہے. آگے ٹھیک ہے, باقی معاملات وہی ہیں. وہ تو میرے بھائی بدکاری اور نکاح میں بھی فرق صرف ایجاب و قبول کا ہے, لیکن وہ ایجاب و قبول اس پورے معاملے کو حلال کر دیتا ہے حق مہر کے عوض, کیونکہ وہ نکاح ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو طریقہ ہے وہ دونوں کا سیم ہے, طریقے کا مسئلہ نہیں ہے. جو کاروبار کرتے ہیں اسلامک بینک والے وہ گڈز کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیسے کے بدلے پیسہ نہیں کر رہے ہوتے. دوسرے بینک والے پیسے کے بدلے پیسہ کرتے ہیں. یہ وجہ. حیض کے بعد غسل کرنے سے پہلے ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل اتفاق ہے کہ نہیں کر سکتے, کوئی اختلاف نہیں اس میں. غسل کرنا ضروری ہے. جمعے کے خطبے کے دوران جب امام صاحب بیٹھتے ہیں کچھ وقت کے لیے تو اس میں دعا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, لیکن زبان سے اونچی آواز میں نہ کریں کہ کسی کو ڈسٹرب نہ کریں. بالکل کریں. کیا فرض نماز مسجد میں پڑھنے کا حکم صرف نبی الاسلام کے دور تک تھا؟ نہیں جی, ہمیشہ کے لیے. مرد کے لیے تو اسے مشروع کیا گیا. بخاری مسلم حدیث ہے, میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. تو ظاہر نبی الاسلام کے زمانے میں تو صحابہ کو ہی آپ نے کہنا نا, بعد میں بھی اس طریقے سے وہی لیگیسی آگے چلنی ہے نا, جب تک کہ نبی الاسلام کس چیز کو مخصوص نہ کر دے کہ یہ میرے دور کے ساتھ خاص ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اور جماعت کے ساتھ نماز کے مسئلے پہ تو ساری دنیا کے مسلمان متفق ہیں. سب سے ہلکا جو فتویٰ ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ واجب ہے, چھوڑنے والا گنہگار ہے. اور سخت فتویٰ یہ ہے کہ گھر میں نماز ہوتی ہی نہیں. یہ فتویٰ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ مرد نے گھر میں ہی نماز پڑھ لینی ہے. اگر رش کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو اشارے سے چومنا جائز ہے؟ اشارے سے چومنا سنت ہے.
نبی علیہ السلام نے کوئی ہر چکر میں بوسہ تو نہیں دیا، آپ نے تو لاٹھی سے بھی استلام کیا ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ امت یہ نہیں کر سکے گی، لہذا کوئی آپ نے گلٹی نہیں فیل کرنا کہ میں چوم نہیں سک رہا، اشارہ کر لینا بھی کافی ہے۔ کیا مذاق میں دوستوں کو بددعا دینا جائز ہے؟ میری عادت ہے کہ مذاق میں کہہ دیتا ہوں کہ مر جا۔ آپ اس کی بجائے کہا کریں تیرا بیڑا ترج ہے، بیڑا غرق نہیں، بیڑا ترج ہے۔ غلط ہے جی میرے بھائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ماں باپ کو منع کیا ہے کہ غصے میں کبھی اولاد کے لیے بددعا نہیں دینی، بعض اوقات قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے وہ بددعا لگ جاتی ہے، تو یہ منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ رحیم ہے یا قہار ہے؟ یقیناً رحم والی صفت اس کی غالب ہے، وہ تو قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحم کرے گا، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ لیکن اس میں سے نکالنا کیا ہے، یہ چیز ضروری ہے۔ اس میں سے اگر یہ نکالنا ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو قرآن کی دھمکیاں ہیں میں وہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دوں گا، جو نبی علیہ السلام نے احادیث میں فرمایا ان گناہوں کی سزائیں، تو میں انہیں پس پش ڈالوں گا، چونکہ مجھے یہ اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پہ سبقت لے جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے یہ رزلٹ نکالنا ہے نا، تو یہ رزلٹ تو نہ قرآن نے بتایا نہ سنت نے بتایا، یہ تو بات اس لیے کہی گئی تاکہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ کتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو سورہ زمر میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آخرت کے بارے میں نہیں بات ہوئی کہ آخرت میں معاف کر دے گا، دنیا میں توبہ کرو گے تو معاف کر دے گا۔ سورہ فرقان میں ہے کہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص سچی توبہ کر لے۔ آخرت والا معاملہ تو بہت خطرناک ہے، وہ تو پھیرا لگے بغیر نہیں جان چھوٹنی۔ وراثت میں بیٹیوں کا حصہ احادیث کی روشنی میں ثواب اور گناہ بھی بتا دیں۔ قرآن میں تو اسے کہا گیا یہ اللہ کی حدیں، اسے نہیں توڑنا، سیدھا سیدھا جہنم کا عذاب ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنے بیٹوں کو منع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کو تم نے کچھ نہیں دینا، میں نے ان کو جہیز میں جو کچھ دے دیا وہ ان کا حصہ ہو گیا۔ تو اور اگر اس نے منع نہیں کیا، پیچھے اولاد نے کیا، تو اولاد مجرم ہے۔ اور وہ بہنیں جو بھائیوں کے ڈر کی وجہ سے معاف کر دیتی ہیں، تو اس طرح کرنے سے معافی کوئی نہیں ہوگی۔ باقی آپ وراثت کے تفصیلی احکام کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، سورہ نساء کا دوسرا رکوع پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ میں کسی بھی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی دین کی طرف نہیں آ رہا، کوئی بہترین مشورہ دے۔ مشورہ یہی ہے کہ میرے بھائی قرآن پڑھیں ترجمے سے، پڑھ نہیں سکتے تو ترجمے کے ساتھ سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح کا کوئی سبب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہوا۔ اگر کوئی فقہا کے اصول فالو کر کے دینی مسائل اخذ کرنا چاہے تو کیا مسئلہ؟ جیسے ہم اصول محدثین فالو کر کے حدیث پر حکم لگاتے ہیں، مثلا امام مسلم مدلسین والے قانون کو تو فالو کرتے ہیں، مگر طبقات مدلسین میں کو اگنور کر دیتے ہیں جو کہ دوسرے محدثین نے بیان کیا۔ اور دوسرے محدثین کون ہے میرے بھائی؟ 9ویں صدی میں آ کے طبقات کو بنا دیتا ہے، وہ دوسرے محدثین کہاں سے ہو گئے؟ ہم بات کر رہے ہیں قرون اولیٰ کے محدثین کی۔ یہ طبقات المدلسین تو ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے جو 9ویں صدی میں فوت ہوئے ہیں۔ آج بھی کوئی بندہ لکھ دیتا ہے تو اس کے اصول کو تو نہیں ہم مانیں گے نا، ہم تو اسلاف کے اصول کو مانیں گے، جبکہ ہم نے ٹیکنیکلی ثابت کیا ہے کہ مدلس کی روایتوں نے کیا بیڑا غرق کیا ہے، جو سما کی تصریح کے بغیر لی گئی ہیں، ان میں تو ایسی ایسی روایتیں ہیں، پھر اصول تو ایک کھڑا کرنا ہوگا۔ تو یہ دوسرے محدثین نہ آپ کے ہیں، آپ کے بعد کے لوگ، محدثین تو وہی ہیں جو شروع کے ہیں۔ آپ نے کافی ویڈیوز میں کمیونزم، کیپٹلزم اور دیگر ازم کی مثبت چیزیں بتائی ہیں، کسی ایک ویڈیو میں ان کی خرابیاں بھی بتا دیں۔ جی خرابیاں بھی بتائی ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا، اس کو ٹاپک میں نے اس طریقے سے نہیں بنایا کہ میں نے اس کے اوپر کوئی درس دینا ہے۔ ان کی خرابیاں آپ نے پڑھنی ہے تو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں نا، جو ٹیچنگ کی لائن سے وابستہ ہیں، وہ دونوں کی پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں بتا دیتے ہیں، تو آپ ان کو اسٹڈی کریں۔
کاروباری لین دین، اگر کوئی شخص دکاندار سے کوئی چیز ادھار لے کر جائے اور بعد میں یہ کہہ کر رقم ادا نہ کرے کہ آپ کی چیز مہنگی یا اچھی نہیں تھی، اس شخص کے بارے میں قرآن نہیں، یہ مطلب وہ جو لے کے گیا ہے بالکل ہی رقم نہیں دے رہا تو دھوکہ کر رہا ہے، حرام ہے یہ. اچھی نہیں نکلی یا اس میں کوئی کمزوری ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی ورتھ بالکل ہی زیرو ہو گئی ہے. اگر اس نے دھوکہ کر کے دی ہے تو آپ اس کو آگے واپس کر دیں، بجائے یہ کہ اس کو آپ استعمال بھی کر لیں اور اس کو پیسے بھی نہ دیں. یہ تو زیادتی والی بات ہے. اور اس طرح کے جو معاملات کرنے ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہی میں کر لیا کریں. یہ ہو سکتا ہے ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو استعمال ہو جائے، جس طرح فروٹ ہے، فروٹ لیتے وقت آپ اس سے طے کر لیں گے اگر اس میں خراب نکلا تو میں واپس کروں گا، اور پھر تم نے مجھے پیسے واپس کر لیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ وہ خراب والا جو ہے وہ سائڈ پہ کریں اور جو بیچ میں ٹھیک نکلا ہے وہ بھی کھا لیں اور بعد میں اس سے سارے پیسے ڈیمانڈ کریں یا ادھار پہ لے کے آئیں تو کہیں جی وہ میں نے جو کھایا ہے نا وہ بھی مفتے میں ہی چلا جائے، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے نا. کیا والدین کے اصرار پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو معاف کرے جی. اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق بالکل جعلی بات ہے جی، اس طرح نہیں ہو سکتا، ظلم ہے. تو جو ماں باپ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ کی بیٹی کو اس کے ساس سسر کے کہنے پہ طلاق دلوا دوں، تو جو اس کا جواب ہوگا وہی جواب آپ نے ان کو بتا دینا ہے. یہ دوسرے کے لیے بات کرنا آسان ہوتا ہے. اگر میرے والدین کا میرے سسرال سے جھگڑا ہو گیا ہو تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر سسرال جا سکتا ہوں؟ جی جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے. جھگڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا. یہ ماں باپ اپنی زندگیاں تو گزار بیٹھے ہیں، اولاد کی زندگیوں میں بھی لوچ فرائی کر کے رکھتے ہیں. اور جاؤ اپنا کام کرو، خام خواہ ضدیں پالی ہوئی ہیں. بھائی جو بیوی ہے اس کے تو وہ ماں باپ ہے نا. میں کہتا ہوں جی وہ غلط بھی ہوں تب بھی قطع تعلقی نہیں اس طرح ہو سکتی. اس طرح نہیں دنیا میں ہوتا، نہ دنیا میں ایسا نظام چل سکتا ہے. ہوتی کوئی چھوٹی سی بات ہی سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، کوئی اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ شعبہ قانون سے منسلک طلباء کو کوئی نصیحت فرما دیں. اگر اس سے مراد آپ وہ لوگ لے رہے ہیں کہ جو یہ وکلاء ہیں تو ہم انہیں کہیں گے کہ بھائی آپ وکالت کے شعبے میں جب آئیں تو یہ بہت نیکی کا کام ہے، بشرطے کہ آپ وہاں جھوٹ کی روش اختیار نہ کریں اور مجرمین کے ساتھ جا کے کھڑے نہ ہوں. یہی آپ کو نصیحت کی جا سکتی ہے. نماز میں ہاتھ باندھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے، چھوڑنا بھی ثابت ہے. ذکر خفی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ ذکر کی جو منازل اسلام میں طے کروائی جاتی ہیں، اسلام میں تو کہیں نہیں ہے، تصوف میں ہے. اسلام میں تو اس طرح کی کوئی منزلیں نہیں ہیں، یہ تو انہوں نے خود سے صوفیاء نے بنائی ہے. ذکر خفی دل میں اللہ کو یاد کرنا، باقی وہ جو سانس سے ایسے ایسے وہ اونچی اونچی آواز سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے انہوں نے خود سے ایجاد کیے ہیں. وہ کرنٹ شاہ، ہاں جی کرنٹ شاہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں نے ذکر خفی کے اوپر ڈسکشن کی ہے. ذکر خفی بخاری مسلم میں آیا کہ جو اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے دل میں یاد کرتا ہے. بس یہ والی بات ہے. باقی یہ جو انہوں نے باقی چیزیں خود سے جو ایڈ کر کے تو وہ ضربے لگواتے ہیں اور سانس کی پریکٹس کرواتے ہیں اس طریقے سے. تو مساجد کے اندر جو ذکر جلی والے لوگ ہیں وہ ناچا کودا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ دیکھا ہے وہ اتنے اتنے بوڑھے بھی ناچ رہے ہوتے ہیں. وہ جو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو اسلام بتایا جا رہا ہے، توبہ ہے، اسلام دا ادھر کے لینا دینا ہے. اگر کوئی شادی نہ کرنا چاہے تو شرعی حکم کیا ہوگا؟ شرعی حکم یہ ہے کہ شادی کر لو یار. باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے شادی نہیں کی ہے تو کوئی کفر کی موت مر گیا ہے، یا شادی نہیں کی تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ غلط باتیں مشہور ہیں. کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ شریعت اور پاکستانی قوانین کی روح سے وضاحت فرما دیں. وضاحت یہ ہے کہ جی اجازت لینا تو ضروری نہیں، بتانا ضروری ہے. باقی پاکستان کے قانون میں تو میرا خیال ہے کوئی اجازت والا معاملہ بھی ہے، وہ شرعی قانون نہیں ہے. اگر اس طرح ہے تو بتانا بہت ضروری ہے. چوری چھپے آپ نے نہیں کرنی شادی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مریں گے تو 1/8 حصہ جو آپ کی بیوی کو ملنا ہے وہ پھر 2 بیویوں میں تقسیم ہوگا. اور اگر دوسری بیوی ڈکلیئر ہی نہیں ہوگی تو کیسے وراثت کے قوانین اسٹیبلش ہوں گے؟
دوسرا نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، چھپ کے جو ہوتا ہے وہ بدکاری ہوتی ہے۔ کیا میوزیکل انسٹرومنٹ حلال ہے؟ جی بچنے میں عافیت ہے، کچھ حلال بھی ہیں۔ دف والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، باقیوں میں اختلاف موجود ہے۔ ایک دیندار بندے کو بچنے میں عافیت ہے۔ اگر کوئی لڑکی گھریلو دباؤ کی وجہ سے سنت کے مطابق نماز نہ پڑھ سکے یا حق بات نہ کر سکے تو اس کے بارے میں قیامت میں مواخذہ ہوگا؟ اللہ سے مانگے جی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات فیوریبل کرے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ باقی نماز وہ سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہی تو میں تو اس کا کوئی بوجھ خود اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس سے بہتر پتہ ہے اگر وہ اللہ کو جسٹیفائی کر سکتی ہے اپنے حالات و واقعات، اس کے لیے اگر طلاق تک کوئی نوبت پہنچ جاتی ہے یا کوئی مار کٹائی والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ خود اپنے معاملات کو بہتر دیکھے۔ جانوروں کے بچوں کے سینگ تلف کر دیتے ہیں، کیا جانوروں کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں جی، ایسے جانوروں کی تو نہیں قربانی ہوگی جو اوریجنل تھے اور اگر توڑے گئے ہیں تو وہ تو غلط ہے۔ باقی جو کچھ مونے جانور خود ہوتے ہیں، مونے بکرے ہوتے ہیں، گائے جن کے وہ سینگ ہوتے ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن اگر سینگ توڑ دیا ہے تو وہ ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، کان کٹا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، لاغر ہو، کانا ہو اور لنگڑا ہو، ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ حضرت عمر کا قبر سے پاؤں باہر آیا، کیا اس وقت لحد نہیں بنائی جاتی تھی؟ بھئی وہ حجرہ گر گیا تھا، اس کی دیوار گری تھی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ آیا تھا، لحد ہی تھی تو اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ حجرہ گرنے کی وجہ سے پاؤں باہر نہیں آیا، بلکہ جب حجرہ گرا تو اس کو تعمیر کرنے کے لیے ظاہر ہے بنیادیں تو کھودنی پڑیں گی نا، تو اس کنسٹرکشن کے دوران پاؤں ظاہر ہو گیا تھا، اس طرح ہوا تھا۔ بخاری میں آتا ہے یہ۔ شرک کی اقسام، ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک کی وضاحت فرما دیں۔ سب سے بڑا شرک تو ذات میں ہی ہے، ظاہر ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرنا یا بیوی تجویز کرنا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں ذات کے اعتبار سے ہی توحید کا ذکر ہے۔ صفات میں ظاہر ہے سب سے کریٹیکل مسئلہ تو دعا صرف اللہ ہی سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ باقی یہ جو اب تقاضوں والی بات کر رہے ہیں وہ تو پھر زندگی کے ہر لمحے میں انسان نے اللہ کی پیروی کرنی ہے، جو گیون سرکمسٹانسز ہیں آپ کے اس کے اندر۔ جس طرح سورہ الجاثیہ میں آیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ خواہش نفس کی اندھی پیروی کرنا گویا اسے خدا بنانا ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے تھے کہ دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیثہ کی ہی کوئی شاخ ہے، اور دنیا کی ہر نیکی توحید کے شجر طیبہ کی ہی شاخ ہے، کیونکہ کسی نہ کسی درجے میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ والا شرک نہیں ہوتا کہ جو اس کیٹیگری میں فال کرے، یہ ہلکے والا شرک ہے۔ ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ باقی جو تقاضے جو عموماً ہمارے جو وائزین بیان کر رہے ہوتے ہیں، عموماً خلافت کے اوپر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کام تو خیر کوئی تنظیم نہیں کر رہی، خلافت کے اوپر جو وی لاگ ریکارڈ کرواتے ہیں، ہاں ویڈیوز بناتے ہیں، کام تو کوئی نہیں، کام تو ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ خلافت تو یہی ہے نا کہ آپ نے مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے تاکہ ان پہ خلافت قائم ہو۔ قبر پرستوں کے اوپر تو خلافت نہیں قائم کرنی نا، قبر پرستوں کو تو اسلام میں داخل کرنا ہے، بت پرستوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے، پھر خلافت ان پہ قائم کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ نبی اسلام کی باقی 3 بیٹیوں کا تذکرہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ظاہر ہے ان کا وہ مرتبہ نہیں تھا۔ کیا وہ اہل بیت میں شامل ہیں؟ بالکل اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے یوسف تو ایک ہی ہے نا، باقی وہ کافر تو نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لیگیسی کو آگے چلانے کے لیے ایک بندے کو چنا۔ اس طرح نبی الاسلام کی اولاد بھی جو ٹرانسفر ہوئی ہے آگے آل محمد، وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے ہوئی ہے۔ باقی بیٹیاں اہل البیت میں ہیں لیکن ان کی اولاد آگے نہیں چلی۔ ایک اسٹوڈنٹ جو اپنے شہر سے دوسرے شہر تعلیم کے لیے جاتا ہے، ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد گھر واپس آتا ہے تو نماز قصر پڑے گا ہاسٹل میں؟ اگر تو 19 دن سے کم رہ رہا ہے نا ہاسٹل میں تو نماز قصر پڑے گا، وہ بھی جب اکیلا پڑھ رہا ہو، جماعت کے ساتھ تو پوری پڑے گا۔ رہا اپنا گھر، وہاں ہمیشہ ہی آپ نے پوری پڑھنی ہے۔
نماز قصر کا طریقہ، یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، مسافر کی نماز تفصیل کے ساتھ۔ جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے تب انہیں کچھ لوگ دکھائے گئے، جنت اور جہنم۔ وہ کون لوگ تھے؟ کیا ہم سے پہلے بھی کوئی اور ایسے لوگ تھے؟ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا منظر دکھایا ہے۔ وہ اس دنیا میں نبی علیہ السلام کو دجال بھی دکھایا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے وہ بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ مناظر وقت میں ٹریول کروا کے نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے، اور یہ ایک معجزانہ چیز ہے، یہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی ٹائم ٹریول کے نام کے اوپر۔ معجزہ کوئی بھی نہیں دوبارہ کر کے دکھا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اجتہادی غلطی سے کیا مراد ہے؟ اجتہادی غلطی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے بزرگ کریں تو اجتہادی غلطی، دوسروں کے کریں تو فاش غلطی، اور انہیں جہنم کی بشارت، یہ ہے جی ٹوٹل اجتہادی غلطی جو ہمارے یہاں پہ چل رہی ہے۔ ہم اہل حدیثوں کو دکھاتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے یہ کیا، کہتے ہیں اجتہادی غلطی اجتہادی غلطی، اور وہی عقیدے جب بریلوی دیوبندیوں کے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔ ہاں، باقی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں اجتہادی غلطی تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر حاکم وقت اجتہاد کرے اور اس کے اجتہاد میں کوئی غلطی پائی جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 1 اجر دے گا، اور اگر درست اجتہاد کیا تو اسے 2 اجر ملیں گے۔ یعنی وہ ایسے ڈیسیژن کرتا ہے جس کے بارے میں صراحتاً قرآن و سنت میں کوئی واضح دلائل موجود نہیں ہے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کوئی ڈیسیژن کرتا ہے۔ جس طرح سیدنا علی نے جو جنگ جمل صفین نہروان لڑی ہیں، تو ظاہر یہ بہت بڑا ڈیسیژن کیا نا، مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھانے والی بات ہے۔ اسی لیے ابو داؤد میں آتا ہے نا، جب ساتھیوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا اپنا اجتہاد ہے کہ میں نے اس کو بہتر سمجھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود تھیں، لیکن اس وقت تو ڈیسیژن حضرت علی نے خود کیا نا، معاملات کو دیکھ کے کہ مجھے اس وقت ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تلوار اٹھانی ہے۔ تو حضرت علی اگر نعوذ باللہ غلط یہ جنگیں کرتے تو بھی انہیں 1 اجر ملتا، کیونکہ وہ حاکم وقت تھے، اور جب انہوں نے جنگیں ٹھیک کی ہیں تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ مخالفین کے لیے بھی کوئی اجر ہے۔ یہ جو ہمارے اہل سنت کے بعض ائمہ نے یا محدثین نے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ حضرت علی کے مخالفین کے لیے بھی 1 اجر ہے، مخالفین تو مجتہد ہے ہی نہیں تھے۔ مجتہد تو وہ ہوتا ہے جو حاکم وقت ہو۔ حدیث حاکم وقت کی لے کے آتے ہیں، اور حاکم وقت کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں انہیں مجتہد کہہ دیتے ہیں۔ پھر کل کو آپ منکرین زکوٰۃ کو بھی مجتہد کہو گے۔ منکرین زکوٰۃ بھی تو صحابہ ہی تھے نا، کہ کون تھے؟ زکوٰۃ کافروں سے لی جاتی ہے، مسلمانوں سے۔ تو حضرت ابوبکر اپنے زمانے میں جن مسلمانوں سے زکوٰۃ لے رہے تھے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے یا صحابہ تھے؟ تو جب انہوں نے انکار کیا تو ان کے خلاف تلوار اٹھائی نا، تو ہم کیا کہیں گے کہ حضرت ابوبکر کو 2 اجر ملیں گے اور منکرین زکوٰۃ کو 1 اجر ملے گا؟ نہیں، اجتہاد وہی ہے جو حضرت ابوبکر نے کیا ہے، مخالفین کے لیے کون سا اجر ہے؟ اس طریقے سے حضرت علی کے مخالفین کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اجر حضرت علی کے لیے۔ کسی مسئلے میں فقہ جعفریہ سے رہنمائی لی جا سکتی ہے؟ جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان میں ضرور لیں، طلاق، نماز، تراویح۔ لیکن یہ بڑا غلط مسئلہ ہے کہ ایک حنفی نے شادی فقہ حنفی کے مطابق کی ہے، جب طلاق ہوگی تو ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہے، وہ کسی فقہ پہ نہیں عمل کر رہا، وہ اپنی خواہش کی پیروی کے اوپر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس فقہ کے ساتھ، اور نہ اس طرح کی کوئی حرکتیں کیا کریں کام بگاڑنے کے بعد۔ ہاں، کام بگاڑنے سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ ضرور کریں دلائل کی روشنی میں۔ رزق حرام کے نسلوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو نسل ہے اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اپنے گناہوں کا وبال آپ نے خود اٹھانا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، باقی وبال تو اپنے لیے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ظاہر ہے وہ اسلامک بینکنگ کے تھرو نہیں کر رہے، ہم نہیں اسے صحیح سمجھتے۔ جب میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو خدا کے وجود پر کیسے یقین کروں؟ تو خدا کے وجود کے لیے دعا کا قبول ہونا تو ضروری نہیں، نہ کہیں قرآن میں دعویٰ ہے۔ آپ اگر اس چکر میں ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو بھائی دعائیں تو صحابہ کرام کی بھی کوئی نہیں قبول ہوئی ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کو آپ قبول کہنا مانتے ہیں۔ باقی ہمارے نزدیک تو حدیث میں مسند احمد میں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو کھولا کہ یا تو جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ
کوئی بہتر نعم البدل دے دے گا، کوئی تکلیف دور کر دے گا، یا آخرت کے دن کے لیے اس دعا کو سنبھال دیا جائے گا، اس کے بدلے نیکیاں ملیں گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو دعا کا قبول ہونا یہ نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے، یہ اللہ نے ڈیسیژن کرنا ہے، ہاں، کہ وہ آپ کو چیز دینی ہے یا نہیں دینی۔ عین ممکن ہے مستقبل میں وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ آزمائش رکھی ہو۔ ورنہ مجھے بتائیں کیا حضرت علی نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی تھی لیکن خلافت راشدہ ختم ہی ہوگی، دعا تو کوئی نہیں قبول ہوئی؟ کیا سیدنا حسین ابن علی نے دعائیں نہیں کی ہیں؟ لیکن جو آزمائش آنی تھی وہ تو آ گئی۔ تو خدا کے وجود کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ نہ خدا نے کہیں یہ کلیم کیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ مجھے اس لیے مانو کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں اور جو تم کہو گے دیکھو میں کر کے دکھاتا ہوں اس لیے میں تمہارا خدا ہوں، اس طرح کہیں نہیں آیا۔ ایک ذکر آیا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اس کو خدا نے اپنے کریٹر ہونے کی دلیل نہیں بنایا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خدا کے وجود کے ضمن میں جدید سائنس جو شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے ان کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ یہ ہماری ویڈیوز ہیں درجنوں کی تعداد میں، ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر جائیں، بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، ڈاکٹرن کلیئر کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے۔ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے الحمدللہ۔ بے اولاد افراد کے لیے کوئی وظیفہ قرآنی آیت بتا دیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا رپورٹ ہوئی ہے سورہ آل عمران میں، سورہ مریم کے اندر، وہ اور اس کے علاوہ آپ سنت اذکار کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اولاد دے گا۔ اس کے باوجود بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی۔ نبی علیہ السلام کی بھی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے سیدہ ختیجہ کے، یا ایک ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں۔ کیا حضرت عائشہ کو ایک بچے کی ضرورت نہیں تھی جو حضور کے بعد کم از کم 47 سال آپ کا سہارا بن کے رہتا؟ اس عورت نے اکیلے ایک حجرے میں زندگی گزاری ہے، اس حجرے میں جس کے ساتھ اس کے خاوند کی قبر ہے، باپ کی قبر ہے، تو زندگی تو غموں سے عبارت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، سورہ شورا میں آیا جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ باقی میڈیکل جو ایشوز ہیں وہ آپ ضرور، وہ آپ کا حق ہے، وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو۔ اللہ کے بندو بیماریوں کے لیے علاج کروایا کرو۔ اگر کسی کا کوئی میڈیکل ایشو ہے نا اولاد کے اعتبار سے، وہ آپ نے کروانا ہے، ادھر آپ نے نہیں کہنا جو اللہ کی مرضی، اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی، علاج کروانا ہے۔ دعا کرنے سے ختنہ نہیں ہونا، ختنہ جو ہے وہ آپ نے کروانا ہے۔ دعا کروانے سے ہڈی نہیں ٹوٹنی، وہ ہڈی آپ نے سیدھی کروا کے اس کے اوپر پورا بینڈیج کروانا ہے۔ یہ ہر چیز کو پراپر طریقے سے لے کے چلا جاتا ہے۔ پرنٹنگ کے کام میں مثلا پارلر اور گارمنٹس کے فلیکس پر لڑکیوں کی تصویریں لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ بہت آزمائش والا کام ہے جی، اللہ نہ کرے اس آزمائش سے ہمیں گزرنا پڑے، لیکن اب چونکہ اب یہ معاملات جڑے میں، تو یہ آپ اس کے اوپر خود ہی اب اپنا اجتہاد کریں، ہاں ہمارے متھے نہ مارے۔ ہمارے نزدیک تو یہ درست نہیں ہے کہ بے پردہ عورتوں کے اس طریقے سے اشتہارات لگائے جائیں۔ دیکھیں جنید جمشید صاحب نے بھی تو اپنی برانڈ کو چلایا ہے نا، کسی لڑکی کی تصویر کے بغیر، آج بھی چل رہی ہے، ان کی وفات کے بعد بھی چل رہی ہے، چلا ہی رہے نا۔ یہ جو عورتوں کا برانڈ ہے جوتیوں کا، سٹائلو، ان کے کسی اشتہار میں آپ کو عورت کی تصویر نظر نہیں آئے گی، صرف پاؤں دکھاتے ہیں۔ اتنے لمبے لمبے اشتہار بنائے ہیں، اس میں بہت عرصے بعد غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا، کیونکہ میں کبھی ان کی دکان پہ گیا ہوں اپنی وائف کے ساتھ، تو وہ سامنے اسکرین پہ نا وہ اشتہار ایک دو بار میری نظر پڑی، تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں۔ پھر اس نے وہ سارے اشتہار دیکھے، اس نے کہا واقعی تو عورت تو کو نہیں دکھاتے، اب تو ٹی وی پہ بھی اشتہار ان کے آ جاتے ہیں، تو کسی درجے تک انہوں نے اپنی حفاظت کی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے؟ جی جنت میں پہنچنا، یہ ہے ہر مسلمان کا یہ گول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی آپ ایفرٹ پٹ کریں گے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کی 4 شرائط بیان کی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہم کر رہے ہیں،
یہ آخری دو شرائط کو پورا کر رہے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو گول جنت میں پہنچنا ہے، اس کے لیے بابے مارنے پڑیں گے تو بابے بھی ماریں گے. ہاں ٹھیک ہے، یہ بابے تو چونکہ ہمارے جنت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور لاکھوں لوگوں کی جنت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اگر نہ بنے ہوتے تو میں ان کو چھیڑتا بھی نہ، تو مجبوراً مارنے پڑے، راستے میں آ گئے تھے. اور راستے میں بھی سائڈ پہ کھڑے ہو کے بھونکتے رہتے تو کام چل جاتا تھا. یہ پی گئے سر، میں بھی پی گیا نا بابے. ایک شخص جو حضرت علی پر لعنت کرتے ہوئے گرا اور مر گیا، اس حدیث میں سما کی تصریح نہیں ہے. سفیان بن عیینہ مدلس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں؟ جی میں اس لیے صحیح سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو امام حاکم نے اور امام ذہبی نے صحیح کہا، اور امام حاکم اور امام ذہبی کی اس کے اوپر جو تحکیم والا معاملہ ہے، یہ پوری دنیا میں محدثین کے ہاں ایک اسٹیبلش رول کے طور پر مانی جاتا ہے. اب رہا یہ تدلیس والا ایشو، اگر کوئی اس تدلیس والے ایشو کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے، لیکن چونکہ میجورٹی لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں نے اس روایت کو نقل کیا. ان کے نزدیک وہ چیز حجت ہے. رہا ہمارا معاملہ تو ہمیں تو ان روایتوں کی حاجت نہیں ہے، ہمارے لیے ایک ہی روایت کافی ہے، لعن اللہ ابا التراب، جو مسلم شریف میں ہے 6229. ٹھیک ہے، تو ہمارا مقدمہ اپنی جگہ قائم ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے 5B کے تعارف میں بتایا کہ میں ہر وہ روایت لکھوں گا جو محدثین کے ہاں صحیح تصور کی جاتی ہوگی، اگرچہ کچھ دوسرے محدثین اسے صحیح نہ سمجھتے ہوں. اب امام حاکم کا صحیح کہنا اور اس کے بعد امام ذہبی کا اس کی موافقت کرنا، یہ بہت بڑا حکم ہے. جو محدثین آج ان روایتوں پہ کلام کر رہے ہیں نا، وہ تو خود اپنی نسبت ان محدثین کے ساتھ جوڑتے ہیں. مثلا شیخ زبیر صاحب کے اصول کے تحت وہ روایت ضعیف ہے اس تدلیس کے ایشو کی وجہ سے، لیکن شیخ زبیر صاحب کو خود کہا جاتا تھا اس دور کے ذہبی ہیں، جبکہ جو اوریجنل ذہبی ہے وہ تو اس روایت کو صحیح سمجھتا ہے. تو جو لوگ آل اوور دا ورلڈ امام ذہبی کی تحکیم کو صحیح مانتے ہیں، جو اسلام 360 میں بھی حاکم کی تحکیم وہی لگی ہوئی ہے، ان کے لیے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ تحکیم میں انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. رہا ہمارا معاملہ، ہمارے لیے بخاری مسلم کا مقدمہ کافی ہے، وہ ہم نے 5B میں بیان کر دیا. امیر شام کے والے سے بھی 6220 امر معاویہ، ٹھیک ہے، معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا سب و شتم کرنے سے. تو ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے. یہ تو ہم نے سمجھے ایک تبرک کے طور پر، چونگے کے طور پہ روایتیں دی ہوئی ہیں آپ لوگوں کو. میت کو گھر سے نماز جنازہ یا قبر تک شرعی طریقہ بتا دیں. یہ تو اب ایک پوری ایک تفصیل طلب چیز ہو جائے گی. جو شرعی طریقہ چل رہا ہے وہ درست ہے، اس میں جو خرابیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خرابی یہ ہے کہ نمبر 1، ایک تو غسل بہت ڈیلے کر دیتے ہیں. جب جنازے کے لیے اٹھانے لگتے ہیں اس سے آدھا گھنٹہ پہلے غسل دیتے ہیں. غسل وفات کے فوراً بعد دے دینا چاہیے، اس کے بعد صاف ستھرا کر کے اسے رکھ دیا جائے. یہ خرابی ہوتی ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ اس کے گرد بیٹھ کے تو قرآن پاک اونچی آواز سے اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں. تیسرا، جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے اونچی آواز میں جو کلمے پڑھتے ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. چوتھا، جو نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، وہ کوئی ثابت نہیں. پانچواں، جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے جس میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے، وہی غلط ہے. اور دعا جو مانگنی ہے وہ اپنے قبر پہ جا کے مانگنی ہے، جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. باقی جو غسل دیتے ہوئے بیری کے پتے استعمال کرنا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو یہی طریقہ تھا نا. اب اس کی ماڈرن فارم صابن کی شکل میں آ گئی ہے، بہت اچھی چیز ہے، وہ آپ کریں. پانی گرم ہونا چاہیے سردیوں کے اندر، اور مردے کو آرام پہنچانا چاہیے. یہ ساری چیزیں. جی کیا نبی الاسلام کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل میری ویڈیو دیکھ لیں. نبی الاسلام نے اس طرح کی کوئی دعا نہیں سکھائی کہ جس میں نبی الاسلام کا واسطہ اللہ کو دیا جائے. نبی الاسلام نے یہ سکھایا کہ آپ نے اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے. تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے جو اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے دعا کرے. یہ ہے. نبی اسلام کی وفات کے بعد جو بھی معاملات ہوئے، کیا میرے دین کا کوئی تعلق ان سے ہے؟ کیا قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا؟ کاش ایسا نہ ہوتا. میرے دین کا تعلق تو بن گیا ہے. کاش ہم ایسی جگہ پہ ہوتے جہاں ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہ ہوتا.
لیکن چونکہ اب پریکٹیکلی بن چکا ہے تو ظاہر ہے کئی ایسی چیزیں ہیں دین کے اندر اس وقت جو پریکٹیکلی دین کی اہم ترین چیزوں کو بھی سپر سیڈ کر گئی ہیں، تو دین کا حصہ تو بن گئی ہیں. کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں اس کے سوا، تو مجبوراً ہمیں وہ ٹاپک سارے ڈسکس کرنے پڑ جاتے ہیں، وہ دین کا حصہ بنے ہوئے. مثلا میرے لیے سب سے اہمیت کی حامل پتہ کیا چیز ہے؟ توحید. آپ بھی ایگری کریں گے، لیکن توحید آپ بتا کے بتائیں کسی کو. آپ توحید کی بات کریں گے کہ بھابی ہے یزید نور رضی اللہ عنہ کہندے جے، بڑھ جائے گا یزید، پھر تہاڈی دعوت کا کام بھی پھر جڑا نا وہی ہو جائے گا. تو پھر آپ کو پہلے یزید کو ہینڈل کرنا پڑے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں ناکام ہوا ہے ود ان دا مسلمس؟ اس کے پیچھے یہی تھا، اس نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا. تو کاش ہم ایسی دنیا میں ہوتے جہاں یہ پرابلم نہ ہوتے. یہاں پہ پریکٹیکلی پرابلم ہے. آپ توحید بیان کریں کہتے ہیں نبی کا گستاخ ہے، فلاں بزرگوں نے جو ہے وہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں، وہ بریلوی سارے لے کے بزرگوں کی گستاخیاں آ جاتے ہیں، تو ہم گستاخیاں تو ڈسکس کرنی پڑیں گی. تو یہ نیچرل چیز ہے. چونکہ قرآن و سنت انہی فرقوں کے بزرگوں کے معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہی بڑے بڑے اختلافات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ان مسئلوں کو حل کیے بغیر آگے دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی خوابوں کی دنیا میں رہنا چاہتا ہے ضرور رہے. مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب یا اور بڑے لوگ یہ اتنی بڑے لیول کی چینج کیوں نہیں لا سکے، حالانکہ ان کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ تھے. مودودی صاحب کے ساتھ آج بھی ان کی جماعت میں ہزاروں لوگ ہیں، لیکن ادھر اکیلا بندہ بیٹھا ہوا ہے، پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں نے وہ پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، میں نے وہ وائرس پکڑ لی ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں تھی. جب وائرس پکڑے گئے ہیں، ویکسین بنا لی ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو علاج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ سب لوگ جو تھے نا، یہ بیچارے اوور کم نہیں کر سکے ان چیزوں کو، کمپرومائز کرتے رہے. ڈاکٹر سرار صاحب پوری زندگی کمپرومائز کرتے رہے. مجھے خود انہوں نے کہا، میں نے کہا جی رفع الجدین کہتے ہیں نماز کا طریقہ اس کے ساتھ ہے، لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر یہ دیوبندی بریلویوں کو بھی اپنے قریب کرنا ہے، ان کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے نماز سنت کے مطابق یہی ہے. یہ تو وہ باتیں جو انہوں نے مجھ سے خود کی ہوئی ہیں کمرے میں بیٹھ کے. لیکن میری ڈاکٹرن یہ ہے کہ باڑ میں جائیں سارے، میں وہ بات کروں گا جو قرآن و سنت میں آئی ہے. اور میں نے دیکھے اللہ کے فضل سے اتنا ہارڈ سٹانس لے کے ان سارے بڑے بڑے لوگ جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، ان سے بڑی تبدیلی اللہ نے اس پلیٹ فارم سے کروا کے بتائی ہے. کیوں؟ زیرو ٹالرنس، کوئی نہیں بچے گا. انہوں نے تو وہ طریقہ کر کے دیکھ لیا نا، ناکام ہوئے نا، ٹھیک ہے نا. تو مجھے بھی میرا طریقہ آزما کے دیکھ لینے دیں، اور میں نے طریقہ آزما کے آپ کے سامنے رکھ دیا. ظاہر میں 2024 میں بیٹھا ہوں، 2008 میں تو مجھے کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی اسی طریقے پہ چلیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن آج میں 2024 میں تو کہہ سکتا ہوں نا کہ دیکھ لو کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کی توحید اور سنت درست ہوئی. کوئی نہیں بھائی. وہ دیوبندی تھے جو ڈاکٹر سرار کے ساتھ لگ گئے اور مودودی صاحب کے ساتھ. یہ نہیں ہوا کہ بریلویوں نے دعوت قبول کر لی یا شیعہ نے کر لی یا اہل حدیث نے کر لی، آج تک گالیاں نکال رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں سارے فرقوں کے لوگ، کیونکہ انہیں بات سمجھ آ گئی. تو اللہ کے فضل سے یہ جو ان کی بیماری تھی وہ میں نے پکڑ لی. باقی آپ نے تفصیلات دیکھنی ہے تو اقامت دین میری ویڈیو دیکھیں، اس میں میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. جی آپ کا یہ پورا تھدا میں نے ختم کر دیا. اللہ کے فضل سے کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. البتہ میں نے مختصر ضرور دیے ہیں، اس لیے کہ میری تفصیلی ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے. دیکھیں کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے، اس لیے ہم ہر پبلک سیشن کے اینڈ کے اوپر دعا کر لیتے ہیں. ظاہر ہے یہ توسل والی دعا ہوتی ہے جو دعا کے لیے ریکویسٹ لوگوں نے کی ہوتی ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، انڈیا کے، کشمیر کے، یمن کے، عراق کے، شام کے، افغانستان کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، جو بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو ہم نے یہ دین کا کام شروع کیا، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔